سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ موضوع کا انتخاب کرنا، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اور موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پورا ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کسی آیت کو ہم لوگ موضوع بناتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے کسی حدیث یا قول کو اپنا موضوع بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس میں ہی ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل کی جو ہے آیت لی ہے، اور اس آیت کو ہم لوگوں نے یہاں پر لیا تھا، اور اس سے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا موضوع جو ہے نکالا تھا۔ اچھا، اب ہم نے جب موضوع کو نکال لیا، ٹھیک ہے، جب ہم نے اپنا موضوع نکال لیا، تب ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کچھ اسٹیپس آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، جن کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک فضائل کا اوور ویو نکالنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ فضائل کا اوور ویو نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فضائل میں ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ فضائل میں ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو ہم لوگ یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں۔ میری اسکرین آپ لوگ کو شو ہو رہی ہے؟ آپ لوگ کو اسکرین شو ہو رہی ہے کیا؟ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے، ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے فضائل کس طریقے سے جو ہے لکھتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس جو ہے آپ لوگ کو یہاں پہ اسٹیپس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پر لکھ کر دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ بیسکلی ابھی ہم لوگ فضائل لکھ نہیں رہے، بلکہ ابھی ہم لوگ فضائل کا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک انوائرمنٹ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، ابھی ہم لوگ صرف وہاں پہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے فضائل میں آخر لکھیں گے کیا۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں لکھنا کیا ہے، ڈیٹیلنگ بعد میں کی جاتی ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایک اوور ویو ہے، یا جسے ہم لوگ آؤٹ لائن کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ کو سب سے پہلے بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے موضوع کا انتخاب کرنا۔ اب جب ہم نے موضوع کا انتخاب کر لیا، تو سب سے پہلے جب بھی ہم لکھنے بیٹھیں تو کبھی اپنے ذہن میں صرف اور صرف لکھنے نہ بیٹھیں، حالانکہ سوچنا آپ کو سب کو ذہن سے ہی ہے، پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹس کو لکھتے رہنا ہے۔ اگر کبھی مثلاً آپ کو جو ہے کہیں آپ ہیں باہر ہیں، اس ٹائم آپ نہیں لکھ سکتے، تو اگر کچھ یاد آتا ہے تو آپ جو ہے فوراً اپنے آپ کو میسج کر لیں۔ اب تو واٹس ایپ فون سب کے پاس رہتا ہی ہے، اس میں نوٹس میں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ پوائنٹس کو لکھ کے ضرور، کیونکہ کئی بار ایکچولی میرے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے بڑے اچھے اچھے پوائنٹس جو ہے یاد آتے ہیں، لیکن میں نے انہیں لکھا نہیں، تو وہ جو ہے آج تک بھی جو ہے وہ پوائنٹس جو ہے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی لکھیے تو کوشش کریے کہ پوائنٹس کو لکھ ضرور لیجیے، تاکہ جو بھی آپ کو ایڈ کرے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ اب کیا لکھنا ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہمارا آتا ہے موضوع سے درس چنیں۔ دیکھیے، موضوع کا انتخاب کرنا الگ ہے، اور موضوع سے درس کا انتخاب کرنا الگ ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع کا انتخاب کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے کہ ابھی میں نے یہ میری آیت نمبر 17 تھی، ٹھیک ہے۔ موضوع کا انتخاب جب میں نے کیا تو میرا موضوع کیا تھا؟ میرا موضوع تھا کہ پروردگار عالم بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہاں پہ گناہ اور نفس کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے میں نے درس کیا نکالا؟ میں نے درس نکالا، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے گناہ اور نفس، اس سے مجھے درس کیا دیا جا سکتا ہے؟ گناہ اور نفس والے موضوع سے درس کیا دیا جا سکتا ہے؟ درس یہ دیا جا سکتا ہے جو ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم جب دیکھ رہا ہے تو آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے نا، تو وہ والی چیز ہم لوگوں نے یہاں پر لی۔ تو موضوع سے پہلے انتخاب کریں گے، پھر اس کے بعد اس سے درس کا انتخاب کریں گے۔ کچھ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کچھ آیت ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹ درس ملتا ہے، کچھ آیت ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹ درس نہیں ملتا، جیسے آیت تطہیر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے، کس طریقے سے اس میں درس نکالیں گے یا درس جوڑیں گے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ پھر بات آتی ہے کس کے فضائل پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ پہلے سے بھی سوچ کر رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا درس لکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو آپ اس سے جوڑیں، نہیں، آپ پہلے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں جو ہوں ان کے فضائل جو ہے پڑھوں گی، یا ان کے مصائب میں پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم لوگ فضائل کی بات کریں تو ابھی ہم لوگ فی الحال اسی پہ رہتے ہیں۔ تو فضائل میں کیا ہے؟ کسی کے بھی آپ فضائل پڑھ سکتے ہیں، اور جس کے بھی آپ کے یہاں پہ فٹ بیٹھے، جو آپ کا موضوع نکل کر آتا ہے۔ اور ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے امام زمانہ کے یہاں پہ فضائل ہمارے لیے ان کا آسان ہو رہا تھا جوڑنا، کہ ان کے فضائل فوراً اسٹارٹ ہو سکتے تھے، تو اس لیے ہم لوگوں نے ان کے لے لیا۔ کیا پڑھنا ہے فضائل میں، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، یہ پورا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے میں نے ولادت اور ظہور کے بعد کا جو ہے منظر جو ہے یہاں پہ اپنے ٹاپک کو سوچا تھا کہ میں یہ پڑھوں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے، یعنی یہ 3 اسٹیپ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے، ان کا پورا کانٹینٹ آپ لکھ لیں گے، ہے نا۔ جب یہ تینوں اسٹیپ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ان کا کانٹینٹ آپ کو مل جائے گا، تب آپ جو ہے اسٹیپ 5 کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اسٹیپ 5 کے اوپر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی کوئی چیز سوچنی ہو، نہیں، جب آپ ان تینوں اسٹیپس کو کمپلیٹ کر لیں گی، ہے نا، ان میں اسٹیپس کو کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پورا آپ لکھ لیں گی، کانٹینٹ تک لکھ لیں گی، ہے نا، کانٹینٹ بھی لکھ لیں گی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کانٹینٹ لکھتے کیسے ہیں، سب سے امپورٹنٹ والا پارٹ جو ہے کہ آخر فضائل میں جو اچھے جملے ہوتے ہیں اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس کی بات کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم لوگ کیا دیکھنے والے ہیں؟ ان تینوں اسٹیپس میں کس طرح سے ہم لوگ کانٹینٹ لکھیں گے، اس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم لوگ یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم گوگل پہ یا کہیں پہ بھی آپ نے کوئی شعر وغیرہ سنا یا شاعری وغیرہ سنی ہے، تو پھر آپ اس کو ایکسٹرا میں جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن اس سے جو ہے کیا ہو جاتا ہے
بہتر ہو جاتی ہے، ہماری مجلس کافی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے، اب اگر آپ لوگ دیکھیے تو میں نے یہاں پہ فضائل جو ہے لکھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فضائل جو ہے یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم لوگ ابھی اس کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ فضائل بھی لکھ رکھے ہیں میں نے یہاں پہ، فضائل میں جو ہے درس بھی جو ہے یہاں پہ لکھ رکھا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے مجلس کمپائل ہو چکی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانے جا رہی ہوں اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے، اور اس فضائل کو ہم لوگ اور خوبصورت طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم لوگ کیا، صرف آپ لوگ کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ اب ہم لوگ سب سے امپورٹنٹ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر فضائل کا کانٹینٹ لکھتے کیسے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب آپ فضائل کا کانٹینٹ لکھ رہے ہیں، ہے نا، جب آپ فضائل کا کانٹینٹ لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا وہ، ٹھیک ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں اپنی طرف سے جا کے جو ہے فضائل کو لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس فضائل کے کانٹینٹ کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا، پہلے سے پڑھنا پڑے گا۔ اس کو میں ذرا اوپن کر لیتی ہوں، یہ اوپن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہے یہ کچھ ایک امپورٹنٹ چیز دیکھنے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ فضائل میں آخر ہم لوگ لکھتے کیسے ہیں کانٹینٹ کو۔ اس کے لیے ہم لوگ آتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز، کچھ اچھا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جب بھی آپ لوگ فضائل لکھیں گے یعنی کانٹینٹ لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز آپ نے کہیں نہ کہیں سے پڑھ رکھی ہوگی یا پھر سن رکھی ہوگی، دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا لازم ہے۔ یا تو آپ نے کسی کتاب سے پڑھ رکھا ہوگا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہوگا تو میں نے جو نوٹس دے رکھے ہیں وہاں سے پڑھا ہوگا، ہے نا، تو کہیں نہ کہیں سے آپ لوگوں نے اس چیز کو کیا کر رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا۔ نہیں پڑھ رکھا تو کسی مجلس میں سن رکھا ہوگا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس جیسے کتاب ہے تو الگ بات ہے، جیسے مجلس کی کتاب ہوگی، حالانکہ مجلس کی کتاب میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اتنے بہترین، جیسے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں ذاکر یا ذاکرہ ہو گئے، علی رضا رضوی ہو گئے، ہے نا، مولانا علی رضا رضوی ہو گئے، یا پھر جو ہے آصف علوی ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو اور سارے مولانا ہیں یا ذاکرہ ہیں، تو وہ لوگ جب بہت بہترین بہترین جملے پڑھتے ہیں جس پہ مطلب جن کو ہم لوگ کہتے ہیں جملے بھاری ہیں، ہے نا، اگر آپ لوگوں کے یہاں استعمال ہوتا ہو تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت بھاری بات کہہ دی انہوں نے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اس جملے میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ انسان کے ذہن میں رہ جائے گی، اور بہت خوبصورت جملہ تھا۔ تو وہ چیز آپ کو مجلس کی کتابوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھنے کو ملتی ہے لیکن تھوڑا سا کم، کیونکہ وہ کتابی لینگویج ہوتی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر، ان کتابی لینگویج کے اندر جان ڈالنا چاہتے ہیں، بس وہی چیز ہے یہ جو اصل ہے، اس کو ہٹا دیجیے گا، یہ تو ایسے اس نے لکھ دیا تھا۔ فضائل میں ویٹ، یعنی فضائل میں جو بھاری پن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب آپ نے کوئی، یہ تو بات ہو گئی چلو مجلس کی کتاب کی، اگر مجلس کی کتاب جو ہے آپ کے پاس ہے اور اس میں بہت اچھا جملے لکھے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جملے اچھے نہیں لکھے تب ہم لوگ ان کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ استعمال کہاں ہو سکتا ہے، اگر ہم نے کوئی کتاب کوئی ہم نے ذاکر یا ذاکرہ سے کوئی چیز سنی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک رولز چاہیے ہیں، یا ہمیں کچھ چاہیے تاکہ ہم جو ہے اسی بہترین یعنی بھاری جملے جو ہے کیا کر سکیں، بنا سکیں۔ اب ہم لوگ سب سے پہلا دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا ہے فضائل ہمیشہ دلیل کے ساتھ، یعنی کہ صرف تعریف نہیں بلکہ ثابت بھی کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ لوگ کو تھوڑی بہت بھی شاعری یا شعر کی نالج ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ جو شعر لکھے جاتے ہیں یا شاعری جو ہوتی ہیں اس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے، پہلے آپ جو ہے کسی کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ جس کا آپ کو بڑھائی کرنی ہے اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، پھر اس کی آپ کسی سے دلیل دیتے ہیں۔ جیسے مثلا میں یہاں پہ ہم لوگ اور بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی مثال جو کہ موسٹلی سب نے سن رکھی ہوگی، جیسے مثلا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جب اس کے لیے وہ شاعری لکھتا ہے نا، تو ہم لوگ نے کیا دیکھا ہے کہ تمہارا چہرہ کیا ہے، چاند سا چہرہ، تو اس نے کیا کیا، پہلے تعریف کی اس کی کہ تمہارا چہرہ کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کے بعد اس کو کیا کیا، کتنا خوبصورت ہے وہ کیسے ایکسپلین کر رہا ہے، ایگزامپل دے کہ جتنا چاند کی چاندنی خوبصورت ہے، مطلب میں بس ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایسا کچھ آپ لوگ کو کوئی شعر ہے نہیں ایسا، ٹھیک ہے، بس میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں۔ یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، جیسے ایک نوحہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جناب علی اصغر کی پیاس کو بیان کیا گیا، تو جناب علی اصغر کا پہلے نام لیا گیا ہے، ہاتھوں پہ میرے ماہی بے آب ہے اصغر، ہے نا، ہاتھوں پہ میرے ماہی بے آب ہے اصغر، اس کا مطلب کیا ہے، ہاتھوں پہ میرے بے آب ہے اصغر، یعنی کہ پیاسا ہے، بنا پانی کے ہے اصغر، اور کس طرح سے پیاسا ہے، کس طرح سے بنا پانی کے ہے، وہ ہے ماہی بے آب۔ ماہی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، ماہی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، یعنی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھوں پہ اصغر کیسے ہے، ایک مچھلی جو بغیر پانی کی ہوتی ہے، یہاں پہ وہ ان کی پیاس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، تو ان کی پیاس کو دکھانے کی دلیل کیا ہے، پانی کے بغیر مچھلی، یعنی جناب علی اصغر علیہ السلام اتنے پیاسے ہیں
جس طرح سے مطلب اس کا یہ عالم ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے اس کی حالت ہو رہی ہے جیسے ایک مچھلی کی بغیر پانی کے ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، یہی چیز یہاں پہ لکھی گئی ہے، فضائل جو ہے وہ دلیل کے ساتھ۔ جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام بہت عظیم تھے، یعنی بہت اعلیٰ تھے۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ یہ تو ایسے تھوڑا سا چھوٹا سا اگزامپل لے لیا گیا، اگر اس کو تھوڑا سا اور صحیح کریں تو یہاں عظیم کی جگہ پہ ہم لوگ اعلیٰ کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام بہت اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے تھے، بہت اعلیٰ تھے، چلو صحیح ہے، لیکن کیا اس جملے میں کوئی رونق ہے، کوئی بھاری پن ہے؟ نہیں، اس جملے میں کوئی بھاری پن نہیں۔ حالانکہ یہ چیز بڑی ہے، لیکن یہ چیز کیا ہمیں سننے میں اتنی زیادہ اعلیٰ لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ اب وہیں پہ اگر ہم لوگوں نے اس چیز کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ تو اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، علی کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول نے خود فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس نے یہاں پہ غلط لکھ دیا ایکچولی، یہاں پہ مجھے نوٹس تھوڑے سے صحیح کرنے تھے، وہ والے نوٹس مجھے مل نہیں رہے تھے، تو میں نے یہاں پہ اس کو ہٹا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ یہ والی حدیث رکھ سکتے ہیں کہ علی تم مجھ سے اسی طرح سے ہو جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ تو ہاں، اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی عظمت کیا تھی، یعنی جس کے لیے رسول یہ فرما دیں کہ میں اور علی ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی نور سے، ہے نا، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انا اور علی نور واحد والی جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ والی آپ لوگ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر من کن تو مولا والی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو امام علی علیہ السلام جدھر ہیں ادھر حق ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر حق ہے ادھر علی ہے، وہ علی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی یہاں پر حدیث استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال بس یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ یہ جو اس نے جو لکھا ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ ہم لوگ یہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عظمت والے تھے، زیادہ اچھا یہ جملہ نہیں ہے۔ اس کو خوبصورت کیسے بنائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے ہم نے کیا کیا، فضائل کو دلیل کے ساتھ پیش کیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگ کو دیا تھا ماہیے بیاب ہے اسفر والا، وہی کانسیپٹ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے جو جملے ہیں اس کی ہمیں جب ہم دلیل کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس سے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بول دے کہ وہ بہت عظیم تھے، اب کوئی بچی بیٹھی ہے یا کوئی دوسرے فرقے کا انسان آ گیا ہے اور وہ لوگ پہلی بار انہوں نے آپ کی مجلس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو امام اسلام بہت عظیم تھے، کس بنا پہ آپ نے کہا عظیم تھے، ٹھیک ہے، کس بنا پہ آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ تھے، تو ہم نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ دلیل پیش کر دی۔ یہ آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلا رول۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ رول کے اوپر۔ ایک منٹ رکیے گا، تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہے، یہ اوپن ہو جائے۔ نیکسٹ اب آپ لوگ دیکھیے عام جملے میں نا کا استعمال کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے، کسی بھی عام جملے میں نا کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ امام کا یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو در ہے، یعنی جو در فاطمہ ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہت، میں آپ لوگ کو یہ تھوڑا سا نوٹس جو ہے وہ صحیح کر کے دے دوں گی، اس میں تھوڑا سا گڑبڑ لکھا ہوا ہے۔ امام یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا یا در سیدہ جو ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس کو کہیں تو ہمارے پاس دوسرا کیا ہوتا ہے، جیسے اب ہم لوگ یہاں پر دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے دلیل پیش کرنے کا اور خوبصورت طریقہ کیا ہے، پہلے جملے میں نا کا استعمال کریں اور اس کے بعد دلیل پیش کریں، جیسے کہ یہ کوئی عام در نہیں ہے نا، پہلے یہ کہنا کہ در زہرا کا مقام بہت اونچا ہے، اس کے علاوہ یہ انسان اس طرح سے کہے کہ بیویوں یہ کوئی عام در نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں فرشتے بھی سوالی بن کر آتے ہیں اور جہاں ستارہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اب اس سے ہمارا کیا ہوا، جو ہمارا صرف نارمل سا جملہ تھا کہ در زہرا کا مقام بہت اونچا ہے، کیوں اونچا ہے، ہم نے اس کی دلیل دے دی کہ یہاں پہ فرشتے بھی سوالی بن کر آتے تھے اور ستارہ بھی جھک کر سلام کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا دلیل دینا کیوں ضروری ہے، وہ ایک پوائنٹ تھا۔ پھر اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نہیں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر ہم لوگ اس کو امام حسین کے لیے کریں تو امام حسین کوئی عام بشر نہیں تھے،
بلکہ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا دلیل کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد اور خوبصورت اس جملے کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس میں نا کا استعمال کیا۔ نا کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ یہ کوئی عام در نہیں تھا، یا امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، عام شخصیت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز وہی سیم ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ چیز ہم لوگ نے دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم لوگ نے اتنی ساری سائیکالوجی کی بات کی ہے کہ ہم لوگ کا جو ہے کس طریقے سے سائیکالوجی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، کمیونیکیشن ہی تو کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بتا ہی تو رہے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ چیز سائیکالوجی میں آئے گی۔ میں نے آپ لوگ سے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے فضائل ہیں ان میں کیا آپ کو کرنا ہے، سوال لینا۔ جہاں سوال آیا وہاں لوگوں کی کیا ہونے لگی، فوراً لوگ جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے، اس لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال کرے گا تو وہاں پہ کوئی پلٹ کر آپ کو جواب تو دے نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے پہلے سوال کریے اور پھر اس کا جواب آپ کو خود ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے، تو اگزامپل میں ایک لائن یہاں پہ چھوٹی ہوئی ہے، مین لائن چھوٹی ہے، وہ کون سی لائن ہے کہ علی کون ہے؟ سب سے پہلے ہم نے سوال کیا کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جن کے دشمن بھی ان کے علم پر کبھی شک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم لوگوں نے اور بھی اس کے علاوہ آپ لوگ، اور یہ تو بس چھوٹے چھوٹے آپ کو جو ہے دیے گئے ہیں ایگزامپلس کہ آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم لوگ سوال کریں گے کہ علی کون ہے؟ جیسے ہم لوگوں نے درس میں بھی دیکھا، ہم لوگوں نے کیا کیا درس میں، جو ہم لوگوں نے موضوع نکالا وہ یہی نکالا کہ جب پروردگار عالم دیکھ رہا ہے تو آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہم نے سوال کیا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، پھر جواب دیا۔ وہی چیز ہمیں فضائل میں بھی کرنی ہے کہ جب ہم لوگ جیسے امام علی علیہ السلام کی جو ہے بات کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کہیں گے کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں، فاتح خیبر و خندق ہیں، باب مدینۃ العلم ہے نا؟ اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان کا ہم لوگ کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ فاتح خیبر و خندق ہے، یا باب مدینۃ العلم ہے، کل ایمان ہے، امیر المؤمنین ہے نا؟ یہ چیز کیا ہے، اسے بھی ہم لوگ ایک طریقہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک رول ہے۔ تو 3 رول ابھی تک ہم لوگوں نے سمجھے۔ سب سے پہلا دلائل پیش کرنا، دوسرا دلائل کو اور بہتر طریقے سے پیش کرنے کا مطلب، اور بہتر طریقے سے کیسے پیش کر سکتے ہیں، عام جملے میں نہیں کا استعمال یا نہ کا استعمال۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا پہلے سوال پھر اس کا جواب۔ اب ہم لوگ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ کل ایمان ہے اور وہ والا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور یہ دیکھ لیتے ہیں مقابلہ، اس کے بعد پھر ہمارا آ رہا ہے تکرار۔ یہ تکرار بڑی خوبصورت ہے، یعنی جب انسان تکرار والا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے لیے اسپیشلی۔ اگر آپ لوگ کبھی بھی فضائل لکھیں اور کسی اہل بیت علیہ السلام کے لکھیں تو آپ کو تکرار کس طریقے سے لکھنی ہے، اور اس کے اوپر اس سے آپ کی مجلس کی رونق بڑھ جائے گی۔ ابھی ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مقابلہ۔ مقابلہ مطلب کمپیریزن، لیکن عزت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اس عزت کے ساتھ کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مقابلہ یا کمپیریزن کرنا۔ جیسے کہ یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ دنیا کے سلطان جو ہیں تخت پر بیٹھے رہے اور امام علی علیہ السلام مٹی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دینے کے لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ رسول جہاں پہ جو دیا ہوا ہے کہ کتنے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، تخت پہ بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام جو جو کی روٹی کھاتے تھے، اور وہ کس طریقے سے چاہے مسکین ہو چاہے یتیم ہو، ان کے ساتھ کتنے رحم سلوک والے تھے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے، ایک کمپیریزن ہے۔ اب بات آتی ہے عزت کے ساتھ۔ تو اگر آپ لوگوں نے جو ہے ایک فضائل دیکھے ہوں، مطلب اسی پہ ہی مذاکرات اسلام کی ویڈیو جو ہے دیکھی ہو، جس میں ہم لوگوں نے فضائل امام محمد تقی علیہ السلام کی بات کی، تو اس میں جو ہے ایک ہمارے پاس آتا ہے، ایک جملہ آتا ہے کہ یوں تو دنیا میں بہت سے صاحبان تقویٰ گزرے، لیکن ہمارے لیکن ہمارے جو امام ہیں ان کا وہ ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کا لقب ہی کیا ہو گیا تھا، تقی ہو گیا تھا، ہے نا؟ آپ کا لقب کیا ہو گیا تھا، تقی ہو گیا تھا، یعنی ہمارے نوے امام ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ آپ لوگ سوچیے، مطلب سوچنے والی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں تمام صاحبان تقویٰ گزرے، اور صاحبان تقویٰ میں کون کون، امام حسین، رسول اللہ، ہے نا؟ تو یہاں پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ان سے کمپیریزن نہیں ہے، ہے نا؟ نہ رسول سے کمپیریزن ہے، نہ ان لوگ کا آپس میں کمپیریزن، بلکہ کیا ہے یہاں پہ عزت کے ساتھ۔ یعنی ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ کتنے نبی گزرے، کتنے رسول گزرے، کتنے امام گزرے، اور اس میں سے صاحبان تقویٰ کا لقب آپ کو ملا۔ ہم لوگ کیا کریں گے، تھوڑا عزت کے ساتھ، یعنی دنیا میں کتنے صاحبان تقویٰ گزرے ہیں، اس طرح سے کر کے پڑھیں گے تاکہ جو کلیشنگ ہوتی ہے وہ چیز نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی نبی ہیں، یا اگر ہم لوگ نبیوں کو ہٹا دیں، رسول کو بھی ہٹا دیں، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے امام بچتے ہیں، یعنی 12 امام کی اگر ہم لوگ بات کریں، تو 12 امام جو ہیں سب ہر چیز میں بہت بہتر، یعنی سب کے پاس تقویٰ، سب کے پاس سخاوت، سب عبادت گزار، لیکن اگر آپ دیکھیے تو ہر کسی کو کیا ملا ہے، کوئی نہ کوئی لقب ملا ہے۔
جیسے جناب امام زین العابدین علیہ السلام، وہ زین العابدین ہیں یعنی عابدوں کی زینت ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو سخاوت مند کہا جاتا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کو حلم کا ماہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے غصے پہ بہت بہترین کنٹرول کرتے تھے۔ اسی طریقے سے باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ موسی کاظم، جعفر صادق، کوئی سچا نہیں، کون سچا ہو سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام، ہر کوئی سچا تھا، لیکن ان لوگوں کو کیوں ملا ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ یہ سب محمد ہیں، ہر ایک ایک نے ایک ایک رول کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، بس صرف یہ مطلب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہ چیزیں ملتی سب کے میں، لیکن جن کو جو لقب ملا ہے وہ ان کے جو بھی اس وقت کا جو زمانہ چل رہا تھا اور اس وقت جو ان کے اوپر حالات جو پڑ رہے تھے، تو اس میں جو ہے کیا ہو رہا تھا، یہ چیز ان لوگوں کے سامنے آ رہی تھی۔ جیسے جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کو جو ہے حلم والا، یعنی سب سے زیادہ وہ کاظم کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ وہ غصے پہ بہت زیادہ قابو کرتے تھے، تو ان کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آتی تھیں کہ جس سے انسان کا کیا ہونے لگتا تھا، انسان غصے میں آ سکتا تھا، غضب میں آ سکتا تھا۔ ایسے ان کی زندگی میں واقعات زیادہ ملے، ہے نا۔ اس طریقے سے اس وجہ سے صرف ان لوگوں کو لقب الگ الگ دیے گئے، ورنہ پھر ہر کوئی ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد اور آخر بھی محمد، سب ہی محمد ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ہمیں ایک پرٹیکولر چیز ملے۔ اب وہی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، اس کو آپ لوگ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس میتھ کا سبجیکٹس ہوتا ہے، ہمارے پاس فزکس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس کیمسٹری کا سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں فزکس، کیمسٹری اور ان سب چیزوں کی، تو یہ سب کس کے اندر آتا ہے؟ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی، یہ سب سائنس کے اندر آتا ہے۔ یہ کس کے اندر آتا ہے؟ سائنس کے اندر آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ سائنس کے اندر آتا ہے نا، سائنس کے اندر آتا ہے، لیکن پھر بھی الگ الگ پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ جب الگ الگ پڑھایا جائے گا تب زیادہ سمجھ میں آئے گا، بس یہی کانسیپٹ ہے اہل بیت۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام میں سبھی سخی تھے، سبھی عبادت گزار تھے، تو یہ لقب الگ الگ کیوں ہے؟ آپ کو جواب دینا ہے سب محمد ہیں، یعنی سب سائنس ہی ہیں، لیکن بس ان کو الگ الگ پڑھایا جا رہا ہے، یعنی ہر کوئی الگ الگ درس لے کر آ رہا ہے۔ جناب زین العابدین علیہ السلام کے اوپر اتنی مشکلات گزری، لیکن آپ نے ایسی عبادت کی کہ آپ زین العابدین ہو گئے، ہے نا۔ اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سب کو معلوم ہے۔ امام حسین الشہید ہیں، ایسے شہید کہ ان کے جیسا نہ شہید کبھی پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ چیز آپ کو سمجھانی ہے، سب سائنس ہیں، سب محمد ہیں، صرف فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، میتھس نہیں، بایولوجی جو ہے، یہ الگ الگ سبجیکٹ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو جائے، بس صرف یہی سیم چیز ہے۔ تقویٰ دیکھنا ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھ لو، اگر اسی کے بارے میں صرف، یعنی ایک ٹاپک کو لے کر ایک انسان ہے، باقی تو آپ کی ساری زندگی میں ہر کسی کا کبھی نہ کبھی تقویٰ بھی ملے گا، سخاوت بھی ملے گی، تمام چیزیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ بڑی خوبصورت ایک چیز کی بات کرنے جا رہے ہیں، خوبصورت رول ہے تکرار۔ اتنا خوبصورت رول ہے، اتنا خوبصورت رول ہے کہ اگر آپ اس کو، آپ کی مجلس میں کچھ نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے بہت اچھا درس نہیں دیا یا آپ کو کوئی فضائل نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا، درس تو چھوڑ دیتے ہیں، فضائل آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، صرف اور صرف آپ تکرار کر لیجیے۔ اتنا خوبصورت یہ رول ہے، اتنا خوبصورت رول ہے کہ انسان کی مجلس ویسے ہی اچھی ہونے لگتی ہے، یعنی کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آنے لگتی ہے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا ہے کنٹرول ریپیٹیشن، یعنی کہ ایک طرح سے کیا کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا۔ ریپیٹ کیا کرنا؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ، اور اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، اچھا یہ جو رولز بتائے ہیں نا آپ لوگ کو، ان رولز کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو تکرار کرنی ہے تو تکرار کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جب مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے آپ سوال کریں، ہے نا۔ سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے، سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اس والے رول کو، رول 3 کو اور رول 5 کو، ان دونوں کو کیا کر لیجیے، ملا لیجیے، ہے نا۔ ان دونوں کو کیا کر لیجیے، آپ ملا لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریے، سوال کریے، اور اس کے بعد پھر آپ تکرار کر کے جواب دیجیے، یعنی آپ کو سوال کرنا ہے اور جواب آپ کس طرح سے دیں گے، تکرار کے روپ میں دیں گے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت ہے چیز ہے۔ جیسے کہ میں اگر آپ لوگ کو اس کا اگزامپل اگر دوں تو جیسے میں نے کہا کہ کون، ٹھیک ہے، صرف میں نے صرف ایک اتنا چھوٹا سا سوال یہاں پہ کیا کہ کون علی، وہی علی جو کل ایمان ہے، باب مدینۃ العلم ہے، امیر المومنین ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے لقب ہیں یا القاب ہیں، ان کا آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، تکرار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑے خوبصورت چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہی چیز میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ اگر سب سے ایزی چیز آپ لوگ کو چاہیے، کسی کے بھی آپ کو فضائل نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اگر آپ کو ان کے لیے تکرار بنانی ہے تو آپ کو تکرار کس چیز کی بنانی ہے، ان کے القاب کے لیے بنانی ہے، یا ان سے ریلیٹڈ حدیث کے لیے بنانی ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام ہے تو وہ ان کے لیے اگر آپ کو تکرار بنانی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جسے کہیں، جسے رسول کہیں کہ میں اس سے ہوں، ہے نا۔ اس طرح سے کر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہاں
وہی جو کعبے میں پیدا ہوئے، جن کے لیے کعبے کی دیوار شق ہوئی، ہے نا؟ اس طرح سے کر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، جس نے جو ہے آغوش رسول میں آغوش رسالت میں آنکھیں کھولی، آغوش رسالت میں قرآن سنایا، توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی، یعنی کہ اور اگر ہم لوگ یہ دیکھیے ابھی آپ لوگ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک بہت خوبصورت تکرار مل گئی، کون سی؟ جس نے آغوش رسول میں توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، حتیٰ کہ جو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اس کی بھی تلاوت کی، ہے نا؟ اس طرح سے کر کے دیکھیے ابھی بالکل جسٹ آپ لوگ کے سامنے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، جب ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں ہم لوگ کو کیا کرتی ہیں، ملتی رہتی ہیں۔ وہی چیز ابھی ہم لوگ کے ساتھ ہوئی ہے اور ہم لوگ کو یہ کافی خوبصورت تکرار ہے، اس کو آپ لوگ اپنے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کو وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو ممبر کا خیال رکھنا ہے، لیکن ممبر کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے ایک دم اسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں یا پھر ایک دم سخت ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں ایسا نہیں۔ آپ کچھ ہنسی کے جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ امام مولانا علی رضا رضوی جو ہے انہوں وہ مناظرہ پڑھ رہے تھے امام رضا علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، امام رضا علیہ السلام کا وہ مناظرہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے امام نے کہا کہ تم لوگ سوال کرو، ان لوگوں نے سوال کیے، امام نے جواب دیے انہیں کی کتاب سے، اور ایسے جواب دیے کہ تا قیامت تک وہ ان کی کتاب میں باقی ہیں، یعنی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی ہے، جو ہم لوگ دینیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کتابیں انجیل زبور توریت یہ کتابیں ہیں کہ جن کے ماننے والوں نے ہی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کس طرح سے تباہ و برباد کی؟ آگ لگا دی، آگ تھوڑی لگا دی تھی پہلے، مجھے بھی یہی لگتا تھا جب میں چھوٹی تھی کہ ارے لگتا ہے آگ لگا دی، نہیں آگ نہیں لگا دی، بلکہ کس طرح سے تباہ و برباد کیا، اس سے بھی بڑی بربادی، اس سے بڑی بربادی کیا، اسی میں پھیر بدل کر دیا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے ایسی جگہ سے ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کہ وہ جسے ہٹا نہ سکے اور تا قیامت ہٹا نہیں پائیں گے۔ وہی بھائی ایسے ہی لوگوں کو تو ہم لوگ امام مانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہے صرف قرآن ایسی ہے کہ جو تا قیامت تک باقی رہے گی اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا، یہ تو الگ بات ہو گئی دنیا کی ختم۔ دوسرا تھا کہ جب مناظرہ یعنی کہ انہوں نے سوال پوچھ لیا، امام نے جواب دے دیے، اب یہ ہوا کہ اب امام سوال کریں گے۔ اب امام نے جب سوال کیا انہی کی کتاب سے انہی کے لیے سوال کیا تو ان لوگوں کو کیا پسینہ آ رہا تھا، تو مولانا علی رضا رضوی نے یہاں پہ ایک تھوڑا چھوٹا سا ہلکا سا ہنسی والا جملہ یہاں پہ استعمال کیا تھا جس سے لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اب وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے گرمی کا ماحول تھا تو سب لوگ کو پسینہ آ رہا تھا، تو وہ بولتے ہیں کہ اب ان کو بھی ویسے ہی پسینہ آ رہا تھا جیسے آپ کو پسینہ آ رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو گرمی کی وجہ سے آ رہا ہے اور ان کو جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو اس طرح سے کر کے تھوڑا سا ہنسی والا ماحول جو ہے انسان بنا سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور بلکہ اچھی بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ آپ کی طرف کیا ہوں گے، انگیج ہوں گے، آپ کی مجلس کو سنیں گے، ان کو بھی کچھ یاد رہے گا کہ ہاں کچھ اچھے سے جو ہے انہوں نے مجلس میں کچھ پڑھا تھا، یعنی صرف بور نہیں کرتی ہیں آ کے صرف درس نہیں دینے لگتی ہیں، ہے نا، بلکہ اچھے سے تھوڑا سا انٹریکٹ بھی کرتی ہیں، اس طرح سے چیزیں۔ یہ چیزیں ہماری کیا ہو گئی، یہ 5 جو ہے ہمارے جو ہے رول ہوتے ہیں، ان کا ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ ان کو آپ الگ الگ اکیلے اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ملا کر استعمال کرنا ہی ہم سب سے زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، جس میں سے آپ لوگ تکرار کا استعمال ضرور کریے گا۔ اس کے علاوہ ہنسی والا وہ تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اس کے علاوہ آپ لوگ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا پہلے سوال اور پھر جواب وہ والا ہو گیا، ہے نا، دلائل پیش کرنے والا، وہ ساری چیزیں ہوگی۔ مقابلہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو امام علی علیہ السلام کے فضائل میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب جنگ خندق ہوئی تو اس میں جو ہے جو عمرو ابن عبد الود تھا تو اس سے آپ لوگ جو ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں، ہے نا، اس طرح سے کر کے۔ اور باقی جو تبرہ ہوتا ہے اس میں تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں تو کمپیریزن ظاہر سی بات ہے ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، 5 پوائنٹ۔ اب مجھے بتائیے آپ لوگ کو یہ کلیئر ہوا؟ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔